نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو، یعنی سچ بولنے کا حکم اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ لوگوں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے اجتناب کرو، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچائی آدمی کا حسن ہوتی ہے، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ جھوٹ آدمی کی عزت کی دشمن ہوتی ہے اور پھر اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، جھوٹے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور جھوٹا آدمی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ممکن ہے مومن کے لیے یہ صفات اچھی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص بخیل بھی ہو لیکن مومن بھی ہو۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا واللہ، نہیں، ہرگز نہیں، مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صاحب ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں اور نیکی کی خصلت کو اپنائیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر 392۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اسمیل، ایک بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اگلا آدمی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح آپ اس کا اعتماد مجروح کرتے ہیں اور اس شخص کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنی جو اس کی نظروں میں جو تشخص ہے، جو عزت نفس ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، تو اس لیے ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لطیفے سناتے ہیں، محض ایسے من گھڑت باتیں کرتے ہیں، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ایسے شوخیاں ماریں گے، ایسی ڈینگیں چھوڑیں گے کہ او جا یار 1 لاکھ انہوں دے دے، یار 1.5 لاکھ ادھر دے دے، میں نے کاروبار کیا، میں نے جناب 50 لاکھ اس میں لگا دیا، مجھے دیکھا 3 مہینے میں جناب نقصان آ گیا۔ میں نے کہا چھوڑ یار، میں نے اس کو جتنا بچا ہوا تھا میں نے 40 لاکھ میں فروخت کیا، اور میں نے کہا چھوڑ، کوئی اور کام کرتے ہیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے ہی بیٹھے باتیں گھڑ گھڑ کے محض دوسروں کے سامنے اپنی نمبرداری قائم کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی کیا مل جاتا ہے ایسے جھوٹ بولنے سے؟ وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے، اتنی تہ میں گر جاتا ہے کہ جس کا فاصلہ، جس کی گہرائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شعب الایمان کی حدیث مبارکہ کی روایت ملتی ہے، فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کے رنگ بڑے گورے ہوں گے، جھوٹ جو ہے بولتے ہیں
لیکن ان کا منہ کالا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو اسے جہنم میں اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا، یا پھر اس کا عمل اس لائق ہے کہ اس کا منہ کالا ہو جائے، یا پھر یہ وہ عمل ہے، یعنی منہ کالا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے جھوٹ بول کے اپنا منہ خود کالا کروانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اندر مختلف قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں بدکاری بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، مختلف قسم کے عیب میرے اندر موجود ہیں، میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی شریعت میں یہ سارے جو ہے وہ کام جائز نہیں ہے، اس لیے اب کس طرح سے میں ایمان لاؤں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا بس صرف اتنا؟ فرمایا ہاں بس یہی کام کر لو، صرف جھوٹ مت بولو۔ چلیں سارے کام نہیں چھوڑ سکتے تو صرف ایک برائی چھوڑ دو۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے اس شرط پر کلمہ پڑھ لیا، پھر اب اس نے جب یہ پختہ عہد کر لیا نبی کریم علیہ السلام سے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، جب شراب پینے لگا تو پھر خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لیں گے کہ تو نے شراب پی ہے تو مجھے تو سچ میں بتانا پڑے گا، تو کس منہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا؟ لہٰذا یہ خیال آیا، اس نے شراب ترک کر دی۔ جب برائی کی نیت سے جانے لگا تو کوئی خیال آیا کہ راستے میں کوئی پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہو یا کہاں سے آ رہے ہو تو مجھے بتانا پڑے گا، چونکہ میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس طرح وہ برائی کے راستے سے بھی بچ گیا۔ اس طرح جتنے گناہ وہ کرتا تھا، محض ایک جھوٹ کے ترک کرنے کی برکت سے اس کی عادت تمام گناہوں سے چھوٹ گئی اور سب گناہوں سے بچ گیا اور نیک پارسا متقی پرہیزگار بن گیا۔ تو یہ جھوٹ ایسی خصلت ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے حاجی صاحبان ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، نمازوں پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، ٹکرے بھی ماری جاتے ہیں، لیکن جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ سودا بیچنے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، جی نہیں جی ان کو کہا جو یار اتنے کی یہ چیز لگا لو، او نہیں جی وارے نہیں آتا، اتنے کی تو ہماری خریدنی ہے، یا جھوٹ بول دیں گے کہ ہماری اتنے کی جو ہے وہ خرید ہے، حالانکہ اتنی خرید نہیں ہوتی، نہیں جی مجھے بچت نہیں ہو رہی، حالانکہ بچت ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے چیزوں سے اجتناب کیا جائے جس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے چند مقامات پر جھوٹ بولنا جائز بھی رکھا ہے۔ میاں بیوی کی یا کسی دو کی اگر آپس میں شکرنجی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ان کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو خلاف واقعہ کوئی بات کہنی پڑے وہ کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت شب معراج آپ نے جھوٹے شخص کا ایک منظر یہ دیکھا کہ اس شخص کا ایک جبڑا پکڑ کر کھینچ لیا جاتا ہے اور گدی تک کھینچ لیا جاتا ہے، اور زنبور سے پکڑ کر دوسرے جبڑے کو کھینچ لیا جاتا ہے، یعنی جبڑے توڑ دیے جاتے ہیں دونوں اور پھر مل جاتے ہیں، پھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کس کی سزا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ شخص دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ تو حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں جھوٹ بولتا ہوگا وہ جھوٹا شخص قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور سود خور جو ہوگا وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام یہ ہمیں چاہیے کہ ایمانداری کو اپنائیں، ہمیشہ سچ بیان کریں، اور اگر آپ کو سچ بولنے کا بھی بس اوقات ایک بات یاد رکھیے کہ سچ بغیر ضرورت کے فساد ہوتا ہے، بلا ضرورت کبھی کبھی سچ بھی فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر سچ بولنے کا بڑا ہی شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیے، دوسروں کے بارے میں آپ سچ بول کر بھی بدگمانی کر کے کسی فتنے میں مبتلا نہ خود ہوں نہ دوسروں کو کیجیے۔ اس لیے
سچ کو اپنائیے، جھوٹ سے نفرت کیجیے، اسی میں ہماری زندگی میں سکون آئے گا اور ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔